اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، اپنا پہلے چھوڑو، دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی تو ہی تے صحیح ہے نا جی، باقی چیزیں چھڑو، پاویں یزیدی ہیں سی تو ہی تے صحیح ہے نا۔ اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا، میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا، باقی چیزیں چھوڑو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا، نہیں سر قرآن بھی سی نال، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کو پکڑ لیا۔ بھائی سب کو پکڑیں، جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، الحمدللہ۔ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھیڑیں، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ۔ میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے، اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے۔ ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کام رہے۔ کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا، نام میں وابی، نام میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔ دوسرا الزام ان پہ لگا کہ جی آپ نے کسی لیکچر میں کہا ہے، وہی جو 29 جولائی 2018 والا لیکچر جس کی کلیریفیکیشن آئی، کہ جی شیعہ جو ہے اس کی بنیان پہننی چاہیے اور کرتا ہمیں اہل سنت کا پہننا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو یہ بات کی تھی کہ شیعہ کی بنیان پہنے، سنیت کی بنیان پہنے، اور اسی طریقے سے اہل حدیث کی بنیان پہنے، اوپر کرتا اسلام کا پہنے، یعنی اپنے اپنے آپ عقیدے اندر رکھیں اور باہر سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ تو اس میں بھی میں اختلاف کروں گا کہ اندر اور باہر سے انسان کو ایک ہونا چاہیے، اندر سے بھی اسلام کی بنیان ہو اور باہر بھی اسلام کا ہی کرتا ہو، یہ اندر باہر والا معاملہ الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam، اللہ کے حضور قیامت والے دن جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن میرے پاس حاضر ہوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اپنے منہج کے اوپر پہلے نمبر پہ یہ آیت لکھ کے لگائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور یہ قرآن غدیر خم کی حدیث جہاں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 طرق ہیں صحیح مسلم میں، اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔
یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا، پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے، کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو، یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہ رکھیں اہل حدیث کی، بنیان پہ رکھیں شیعہ کی، بار کرتا اسلام کا تو اکٹھے ہو جائیں. کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ، کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، بابوں پہ نہیں، کتابوں پر.